بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جو بڑا نافرمان اور گناہ گار تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی تھی، کھانا پینا ختم ہوا اور پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گیا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کر دے، تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں۔ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے کہ میں تیرے بارے میں سنا ہے تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھیں کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہ گناہ گار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، یہ تو گناہ گار شخص تھا، ہماری نظر میں آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے۔ آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا تھا ہی نہیں، اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ، کیا میری غیرت سے یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی بھی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرو کہ کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ ہر وقت ہی خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر اللہ پاک سے استغفار کرو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔